صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ درست نہیں کہ فجر کی نماز کے بعد آپ درود پاک پڑھتے ہیں اور اس دوران کسی سے بات نہیں کرتے جب تک کہ آپ 5000 کا ہندسے تک نہ پہنچ جائیں۔ صبح فیصلے کا دن تھا، 29ویں دن کی آخری رات تھی اور وہ کریا ازاری کرے کہ صبح مجھے سزا ہو جائے گی۔ کہا اگر تم پیسے ادا نہیں کریں گے تو تمہیں ہم جیل خانے میں ڈال دیں گے۔ بچوں کا چاہتا ہوں پر میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے تو ضرورت ہے، میں نے بہت انتظار کیا ہے، دینے تو تمہیں پڑیں گے۔ بہرحال معاملہ قاضی تک چلا گیا۔ قاضی نے سنا، انہوں نے قاضی نے کہا تم اس کے 3000 ریال دیتے کیوں نہیں ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں ہے۔ یہ واقعہ بہت پرانا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سعدیہ سہیل، آپ کی دوست، آپ کی ہمدرد، آپ کی فیملی کا حصہ، آپ کی ساتھی، آپ کی دکھ سکھ میں شریک اور آپ میرے دکھ سکھ میں شریک۔ آج میں آپ کے پاس ایک اتنا خوبصورت واقعہ لے کے آئی ہوں، یقین مانیے جب وہ میں نے پڑھا میرے رونٹے کھڑے ہو گئے اور دل چاہ رہا تھا کہ اتنی گریہ زاری کروں، اتنی گریہ زاری کروں۔ اتنا ایمان افروز واقعہ ہے، بلکہ شاید آپ میں سے بہت سو نے یہ پڑھا ہو، کیونکہ بہت اولیاء ولیوں اور بہت امپورٹنٹ اسلامک کتابوں میں اس کا ذکر ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں کتابیں پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، میں اسی لیے آپ سے یہ واقعہ اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ شاید جس نے کتاب میں نہیں پڑھا یا کہیں اور نہیں سنا، تو میں اگر سنا دیتی ہوں اور ہمارے ایمان میں اس چیز کا اضافہ ہوتا ہے تو تھوڑا سا اجر میرے حصے بھی آ جائے گا۔ لالچ ہے نا، انسان ہے، تھوڑا لالچی تو ہوتا ہے، تو وہ جو ایک اجر کی، ایک ثواب کی، آپ کی دعاؤں کی، میں بھی لالچی ہوں، مجھے یہ آپ سے چاہیے ہوتی ہیں، بس یہی چاہیے، آپ کا پیار، خلوص۔ اچھا جی، میں آپ کو ہر چیز میں درود پاک کا بہت بار ذکر کرتی ہوں، کیونکہ درود پاک کے حوالے سے میں آپ کو ایک واقعہ شیئر کرتی ہوں، اس کی عظمت کا اندازہ۔ عظمت کے لیے تو خیر پوری دنیا کا پانی انک بن جائے اور سارے درختوں کی قلم بن جائے تو ہم بیان نہیں کر سکتے، ہمارے پاس اتنی اوقات ہی نہیں ہے، ہماری اتنی کیپیسٹی نہیں ہے۔ یہ واقعہ بہت پرانا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا، کہ ایک دوست جو بہت اچھے دوست تھے، ان میں سے ایک دوست نے ایک ضرورت پڑنے پہ اپنے دوسرے دوست سے 3000 ریال ادھار لیے۔ 3000 ریال اس وقتوں میں بہت بڑی رقم تھی، تجارت کی غرض سے۔ اچھا ہوا کیا کہ آہستہ آہستہ جس دوست نے تجارت کی غرض سے وہ 3000 ریال لیے، اس نے لگا دیا اور تجارت میں نقصان ہو گیا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح میں بندوبست کر سکوں، وہ دینا چاہتا تھا، اس کی نیت میں کوئی فتور نہیں تھا، لیکن وہ غربت اور مسائل ایسے آ کھڑے ہوئے کہ وہ ادا نہیں کر پایا۔ اس کے دوست نے کافی انتظار کیا، دوستی کے ناطے، بھائی چارے کے ناطے، لیکن ایک وقت آیا کہ اس کی حد ختم ہو گئی۔ وہ دوست کے پاس آیا، اس نے کہا تم نے میرے 3000 ریال دینے تھے اور تم نے مجھے ابھی تک دیے نہیں، وہ آپ مجھے کب دیں گے؟ انہوں نے کہا میں نے بالکل، مجھے یاد ہے، میری نیت بھی صاف ہے، میں دینا چاہتا ہوں پر میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے تو ضرورت ہے، میں نے بہت انتظار کیا ہے، دینے تو تمہیں پڑیں گے۔ بہرحال معاملہ قاضی تک چلا گیا۔ قاضی نے سنا، انہوں نے قاضی نے کہا تم اس کے 3000 ریال دیتے کیوں نہیں ہو؟ انہوں نے کہا کہ قاضی صاحب میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ میری نیت نہیں ہے، لیکن ابھی جب میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں تو میں کیسے ادا کروں؟ بہرحال قاضی صاحب نے کہا میں آپ تمہیں 30 دن کا ٹائم دے رہا ہوں، تم اس میں 3000 ریال بندوبست کر کے یہاں عدالت میں 30ویں دن تم صبح حاضر ہوگے اور اس کا پے کرو گے۔ بات یہاں سے ختم ہو گئی، چلا گیا وہ اپنے اپنے گھر۔ اب بہت پریشان وہ شخص کہ میں کیا کروں گا، میں کیا کروں اور کہ میں یہ رقم ادا کر سکوں۔ تو اسے خواب آیا کہ تم درود پڑھو،
اس کو اللہ سے بڑی دعا مانگی اس نے گریہ وزاری پہ کی. اچھا وہ درود پڑھتا چلا گیا، درود پڑھتا چلا گیا، درود پڑھتا چلا گیا، کوئی سبب بھی نہ نظر آئے، کوئی پیسوں کا آنے کی. وہ ہر بار صبح اٹھے تو وہ پریشان کہ کوئی بندوبست نہیں. پھر درود پاک پڑھے، سارا دن درود پاک پڑھے، پھر اٹھے تو پھر کوئی پرسان حال نہیں. ایسا ہوا کہ 28ویں دن وہ سویا اور بہت گریہ زاری کر کے، تو کیا اس کو آواز آتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں قربان جاؤں ان پہ، کہ ان کی آواز آتی ہے کہ جاؤ تم اس شہر کا جو وزیر تھا ایک، اس کا نام لے کے، نام مجھے کیونکہ پورا یاد نہیں ہے، تو ابن موسیٰ ایسا کوئی نام تھا، اس سے جا کے بتاؤ، وہ تمہیں 3000 درہم ریال دے دے گا، اس سے جا کے مانگو. تو وہ صبح اٹھے، انہوں نے کہا تو ہے، یہ حکم تو آیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب تو کیا، اور وہ آواز بھی میرے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی، اور میں وہ عاشق رسول تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس نے کہا کہ میں اگر چاہتا ہوں، میں اس کو کہتا ہوں کہ میرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، تو وہ ثبوت مانگے گا. میرے پاس کیا حجت ہے کہ وہ مجھے 3000 درہم ریال کے درہم جو ہے وہ کیسے دے گا. تو بہرحال اس رات پھر وہ بیٹھ گیا، وہ پھر اتنا گریہ زاری کی درود پاک پڑھ کے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کے پاس جاؤں گا، وہ مجھ سے دلیل مانگے گا تو ایسا کیا بتاؤں گا، میں کیسے ثابت کروں گا کہ آپ نے مجھے خواب میں آ کے ہی بتایا یا آپ کا حکم ہے اس کے لیے، یہ میں کیسے ثابت کروں گا. اب کیا تھا کہ صبح فیصلے کا دن تھا، 29ویں دن کی آخری رات تھی، اور وہ گریہ وزاری کرے کہ صبح مجھے سزا ہو جائے گی. کہا اگر تم پیسے ادا نہیں کریں گے تو تمہیں ہم جیل خانے میں ڈال دیں گے. بچوں کی پریشانی الگ، گھر میں غربت کا پریشانی الگ. پھر اس نے بہت گریہ وزاری کی اور درود پاک پڑھتا چلا گیا. پھر اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت حاصل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے کہا جاؤ ابن موسیٰ کے پاس، وہ تمہیں 3000 درہم دوں گا. تو اس نے خواب میں پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیسے یقین دلاؤں گا کہ آپ کا حکم ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کو کہنا ابن موسیٰ، تم فجر کی نماز کے بعد 5000 کی تعداد میں میرے پہ درود پاک پڑھ کر بھیجتے ہو، اور یہ بات صرف تمہیں پتہ ہے یا تمہارے اللہ کو پتہ ہے، کسی تیسرے شخص کو نہیں پتہ. یا اگر میں تمہیں بتا رہا ہوں تو اس کا تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس کی طرف سے یہ اشارہ آیا ہے. تو وہ اس کا مطمئن ہو گئے، وہ سویا. اب صبح اٹھا تو عدالت میں جانے کے ٹائم سے پہلے وہ پہنچ گیا جو وزیر تھا ابن موسیٰ کے پاس. اب ابن موسیٰ کے دربار میں وہ حاضر ہوا. اس نے کہا مجھے جناب آپ سے کام ہے، میں آپ کے پاس ایک پیغام لے کے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا ہاں بتاؤ، بولو کیا پیغام ہے. اس نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو حکم دیا ہے کہ میرے پر جو 3000 ریال ادھار ہے، قرضہ ہے جو میں نے ادا کرنا ہے، وہ آپ مجھے دیں گے، میں ادا کروں گا. تو انہوں نے کہا یہ بات میں کیسے مان لوں کہ تم سچ بول رہے ہو، اس کی کیا تعویل ہے، اس کی کیا لاجک ہے، اس کی کیا سچائی ہے، مجھے کیسے پتہ چلے گا. اس ٹائم اس کے پورے دربار میں بھی موجود تھے لوگ جو سن رہے تھے. تو انہوں نے کہا، اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ درست نہیں کہ فجر کی نماز کے بعد آپ درود پاک پڑھتے ہیں اور اس دوران کسی سے بات نہیں کرتے جب تک کہ آپ 5000 کا حصے تک نہ پہنچ جائیں، اور یہ بات صرف آپ کو پتہ ہے اور آپ کے رب کو پتہ ہے. تو وہ وزیر ایک دم چونک گیا. اس نے کہا یہ تو حقیقت ہے. اس کو ایک دم یہ یقین آ گیا کہ یہ تو بات سچ ہے، اور یہ کوئی نہیں سوائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتا سکتا ہے. وہ اندر کیا کمرے میں سے کہا تم ٹھہر جاؤ، یہیں بیٹھ جاؤ، اور اللہ کے پیارے بندے تو یہیں بیٹھ جا، میں آتا ہوں. وہ کمرے میں گئے
انہوں نے 3,000 ریال اس کو پکڑائے کہ یہ وہ ہے جو تو نے قرض ادا کرنا ہے، پھر 3,000 ریال اور دیے، کہنا یہ وہ ہے جو تجھے اتنی بڑی مجھے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے یہ حکم دیا، اور میرے درود اس کا مطلب ہے قبول ہوا تو ان تک پہنچتا تھا، تو میری تو اس کا نذرانہ یہ 3,000 درہم تم لے جاؤ، اور پھر 3,000 درہم اور دیے کہ تم یہ بھی رکھو اپنے بچوں کے لیے کاروبار شروع کر سکو، کام کر سکو، تاکہ دوبارہ تم مشکل میں نہ آؤ۔ وہ حیران و پریشان، اس نے کہا اب آئندہ مجھ سے وعدہ کرو جب بھی تمہیں کوئی مسئلہ آیا تم سیدھا میرے پاس آؤ گے، کیونکہ جو تم نے مجھے عزت دی ہے کہ مجھے خوشخبری سنائی ہے کہ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے درود قبول کیے۔ بہرحال وہ پیسے جہاں 3,000 ریال لینے آیا تھا وہ 9,000 ریال لے کے نکلا اور قاضی کی عدالت میں پہنچا، اور قاضی نے کہا کہ 3,000 اس نے جب پیش کیا تو اس نے کہا کہ وہ شخص بھی موجود تھا جس کو دینے تھے کہ تم نے اب یہ کیسے بندوبست کیا، سزا کے خوف سے تم نے بندوبست کر لیا نا؟ تو اس نے قاضی کو پورا واقعہ سنایا۔ اس ٹائم وہ شخص بھی دوست بھی موجود تھا جس نے قرضہ دیا تھا۔ قاضی نے جب یہ واقعہ سنایا تو اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، سنا اس نے کہا تو کیا سمجھتا ہے کہ یہ اتنی بڑی بات اس نے اگر تجھے اس کے عوض یہ دیا ہے تو میں یہ اس فریضے میں شامل نہیں ہوں گا، یہ سعادت میں حاصل کرنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ وہ کمرے میں گیا، 3,000 وہ لے آیا، اس نے کہا نہیں یہ قرضہ میں ادا کروں گا تمہارے بہاف پہ۔ جیسے ہی اس نے اس دوست کو قرضہ پیسے پکڑائے قاضی نے، تو اس کے دوست نے کہا ٹھہرو بھئی ٹھہرو، تم سارے عاشق رسول ہو، تم نے مجھے کیا سمجھ لیا ہے؟ اتنے بڑے میرے محبوب پیغمبر میرے خاتم النبیین نے تمہیں اتنا بڑا شرف بخشا ہے، تم نے ان کی گریہ زاری سے انہوں نے تمہیں معاف کیا، تو میں کیسے لے سکتا ہوں؟ میں نے تمہیں یہ قرض معاف کیا۔ اور وہ شخص درود پاک کی فضیلت سے وہ وہاں سے 12,000 ریال لے کے اپنے گھر پہنچا، اور یہ تھی وہ برکات جو درود پاک سے ناممکن کو ممکن کر دیتی ہیں۔ درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے، جو مانگے گا ملے گا، بہت بڑا دربار ہے۔